اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و توفا یا علی علیہ السلام مدد۔ مجلس عزا شروع کرنے سے پہلے بس کیونکہ جانتا ہوں کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے اور مجھ سے بہت ہی عظیم پہلے پڑھنے والے حضرات پڑھ چکے ہیں، لیکن مجلس شروع کرنے سے پہلے جو اپنے ذمے میرے لگایا گیا ہے، سیدہ نے جو فہرست تیار کی تھی اس میں حقیر کا نام آیا تھا، اس کو پورا کرتے ہوئے بس آپ سے التماس یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے اپنی ماؤں کی گود میں گئے تھے اور وہاں پہ ہمیں مادر نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا کلمہ پڑھایا تھا۔ یعنی ہماری والدہ نے کیا کہا کہ بچے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ ما خلیفاتہ بلا فصل، اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، رسول خدا اللہ کے رسول ہیں، علی رسول خدا کے وصی ہیں اور اللہ کے ولی ہیں۔ اب آگے جو جملہ کہنے لگا ہوں اس پر توجہ رکھنی ہے، اور علی خلیفہ ہے رسول کے بلا فاصل، علی خلیفہ ہے رسول کے بلا فاصل، تو جو بھی علی کو اپنا امام مانتا ہے اور خلیفہ مانتا ہے بلا فاصل، اسے ایسے فاصلے اچھے نہیں لگتے۔ اس لیے صلوات پڑھتے ہوئے میں نائب سالار صاحب سے گزارش کروں گا، صلوات پڑھتے ہوئے ممبر کی زینت بنے پر محمد وآل محمد صلوات محمد۔ بس اپنی مجلس کا آغاز کرتا ہوں سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ غیر معلمہ، یعنی سیدہ معصومہ کم، جہاں پر یہ جبین نیاز جھکی ہے 6 سے 7 سال، وہاں سے کچھ عظمت جناب سیدہ پر بلندار صلوات، وہاں سے کچھ القابات امیر المؤمنین عطا ہوئے ہیں۔ اگر جناب کا دل ہو تو پھر آپ کو رات ہے معراج کر دی جائے، یعنی اللہ کا شکر ہے جس نے ہم جیسوں کو آل محمد کا در عطا کیا، یعنی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ پانی پورا سال کوشش کرتا ہے اور وہ ذکر کی محفل سجاتا ہے، اس محفل کو اگر آپ نہیں رونق بخشیں گے تو پھر کون بخشے گا؟ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہم جیسوں کو آل محمد کا در عطا کیا اور ہمیں کیسے امام عطا کیا بتانے میں لگا ہوں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان الاولیاء سرور مطلبی ابن ام نبی در حل عطا مہر برج انما شاہ سوار الافتا پیشواہ انبیاء مروت القسقہ الحسنہ اماد الاسفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمى امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین سید المراہدین عبد اللہ المدین سید آسمان و زمین، یعنی عین اللہ وجہ اللہ نور اللہ سر اللہ سیف اللہ باب اللہ عبد اللہ اسد اللہ الغالب تھوڑا سا ساتھ دیں، آپ اگر تھوڑا سا ساتھ دیں تو پھر میں آپ کی ہی وکالت کرتے ہوئے اپنے مرشد امیر کی بارگاہ میں سجدہ عشق پیش کرنے لگا ہوں، یعنی یا علی من
شهادت میدهم شما اول العابدین هستی، شما امیر المؤمنین هستی، شما اصدق الصادقین هستی، شما امام المتقین ہستی۔ اے امیر المؤمنین، اس مجمع کو اپنا گواہ بنا کر، اس کا وکیل بن کے، آپ کی دہلیز پر سجدہ عشق کر کے یہ حقیر کہہ رہا ہے، یہ مجمع گواہی دیتا ہے، آپ ہی امیر المؤمنین ہے، آپ ہی اصدق الصادقین ہے، آپ ہی یعصب الدین ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ اللہ کا وہ مظہر ہے جو اگر کسی یہودی سے اپنے ماننے والے کو اپنے ماننے والے کو کچھ رقم لے کے دے اور وہ یہودی آ کے کہے یا امیر المؤمنین میں نے سنا تھا آپ مشکل کشا ہیں، آپ تو میرے در پہ آئے، مولا امیر نے کہا یہ میں تمہیں لین دین کے طریقے بتا رہا ہوں، نہیں تو اگر یہ علی چاہے یہ دیوار سونے کی بس جلدی جلدی اگر یہ علی چاہے یہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ اس کے دل میں خیال آیا، جیسے ہی اس نے خیال کیا نا اور میرے مولا امیر کے یہ جملے ختم ہوئے تھے، سامنے جو پتھر کی دیوار تھی وہ عین سونا بن گئی تھی۔ میرے مولا نے اسے چھوڑا، سونے کی دیوار کی طرف دیکھا، میں علی نے تجھے نہیں کہا تھا سونے کی ہو جا، تو ہو گئی ہے، کیوں ہو گئی ہے؟ اس دیوار نے فصیح عربی میں کہا میرے مولا اس موذی نے آپ کے کہنے پہ شک کیا، کیسے؟ میں نے بن کے دکھا دیا۔ میرے بھائی نے نعرہ لگایا ہے، نعرہ حیدری، اور کچھ لوگ مل کر بھی لگاتے ہیں، بس دل بن گیا ہے ایسا، کچھ لوگ مل کر بھی نعرہ حیدری لگاتے ہیں۔ تو اب میں ان کو خوشخبری نہ سنا دوں، یہ جو نعرہ حیدری لگاتے ہیں، ارے جب تم نعرہ حیدری لگاتے ہو نا تو نہ دیکھا کرو کہ مجمع جواب دے رہا ہے یا نہیں، تمہیں پتا ہے کہ جب تم نعرہ حیدری کہتے ہو تو کہاں کہاں سے آواز آتی ہے۔ جب تم نعرہ حیدری لگاتے ہو تو آدم کی آواز آتی ہے میرے حلم کا نعرہ، کا نعرہ، نوح کی آواز آتی ہے میرے تقوی کا نعرہ، یحییٰ کی آواز آتی ہے میرے حلم کا نعرہ، ارے جب حضرت عیسیٰ کی آواز آتی ہے میرے زہد کا نعرہ، حضرت ابراہیم کی آواز آتی ہے میری خلت کا نعرہ، حضرت یوسف کی آواز آتی ہے میرے حسن کا نعرہ، حضرت یوسف کی آواز آتی ہے میرے حسن کا نعرہ، جنت کی آواز آتی ہے میرے مالک کا نعرہ۔ امتحان آپ کا لینے لگا ہوں، ارے جنت کی آواز آتی ہے میرے مالک کا نعرہ، کعبے کی آواز آتی ہے میرے مولود کا نعرہ، مسجد کی آواز آتی ہے میرے شہید کا نعرہ، مسجد کی آواز آتی ہے میرے شہید کا نعرہ، محراب کی آواز آتی ہے میرے امام کا نعرہ، اور اذان کی آواز آتی ہے میرے مؤذن کا نعرہ، اور دین کی آواز آتی ہے میرے محافظ کا نعرہ، اور جنت کی آواز آتی ہے میرے اس مالک کا نعرہ جو میری جنت کو جنت بناتا ہے۔ اور جس جملے کی اب دیکھوں گا کون کون وہ جو نعرہ لگائے گا اور من کی مراد پائے گا۔ ارے جب جنت کی آواز آتی ہے میرے مالک کا نعرہ، اس وقت حسنین کی آواز آتی ہے میرے بابا کا نعرہ، بطول کی آواز آتی ہے میرے شوہر کا نعرہ، رسول کی آواز آتی ہے میرے وسیع کا نعرہ، اللہ کی آواز آتی ہے میرے علی کا نعرہ۔ حضرت امام سجاد کا صرف ایک جملہ، ان کی منقبت کا ایک جملہ، امام سجاد، حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں، ذکر علی ہو رہا ہے، اپنی پوری زندگی میں حضرت امام سجاد علیہ السلام نے جب بھی کوئی بھی خطبہ دیا، کوئی بھی فرمان پڑھا تو صرف اور صرف یہ کہا
کہ یہ میرے مولا امیر المومنین نے کہا ہے، یہ میرے بابا علی نے کہا ہے، یہ میرے بابا نے کہا ہے، یہ میرے مولا امیر المومنین نے کہا۔ نام نہیں لیا، ایک جگہ پہ آ کے نام لیا، ایک جگہ پہ علی کا آ کے نام لیا۔ حضرت امام سجاد نے کہا او دنیا والو سنو، ایھا الناس العلی مثل الکعبہ۔ تھوڑا مجمع توجہ دے کیونکہ یہ لطف آتا ہے جب سمجھ کے سنا جائے۔ اے لوگو، یعنی کعبہ علی کی مثال کعبے جیسی ہے۔ اب ہمارے ہاتھ بلند ہوئے اور دستہ گزارش کی، یا امام سجاد آپ نے اپنے بابا اپنے جد علی کو کعبے کی مثل قرار دیا ہے۔ امام سجاد نے آگے جملے کہے، ارے میں نے صرف کعبے کی مثل نہیں کہا بلکہ کہا وہ کعبہ جس کی طرف لوگ منہ کر کر نماز پڑھا کرتے ہیں۔ میرے بابا علی وہ مومنوں کا کعبہ ہے جس کی طرف لوگ رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر امام سجاد نے کہا، بہار الانوار جلد نمبر 100، امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں زیارت مطلقہ بھی امیر المومنین کی ہے۔ امام سجاد نے کہا وہ کعبہ جس کی طرف لوگ رخ کر کر نماز پڑھتے ہیں۔ امام نے کہا میں نے اپنے بابا کی مثال کعبے سے اس لیے دی ہے اگر کوئی کافر کعبے کی تعظیم نہ کرے، کعبے کی شان میں فرق نہیں آتا۔ اگر کوئی مقصر میرے بابا علی کو نہ مانے، میرے بابا علی کی شان میں کوئی یہ ہے امام سجاد علیہ السلام کا مقام۔ اور امام سجاد علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ ایک شکاری زندان کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شکاری آ کے اس نے شکار کیا اور شکار کر کے جیسے ہی جانے لگا، امام سجاد نے کہا کہ یہ ہرنی رو رہی ہے۔ آئے میرا مظلوم امام، میں پڑھنا کچھ اور چاہتا تھا لیکن بس آپ کا مزاج بن گیا ہے۔ میرے مولا علیہ السلام کو زندان کے دروازے پر ایک ہرنی جس کا بچہ ایک شکاری شکار کر کے لے جا رہا تھا، اس نے روتی ہوئی آنکھوں سے امام سجاد کو دیکھا۔ جیسے ہی امام سجاد کو دیکھنا تھا مومنین، ہرنی کی طرف میرے مولا نے دیکھا، اس شکاری کو کہا وہ شکاری یہ شکار کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا یزید کے لیے شکار کر رہا ہوں کہ یزید مجھے انعام دے گا۔ میرے مولا سے اس ہرنی کا رونا برداشت نہیں ہوا۔ امام نے کہا اسے اللہ کی راہ پہ چھوڑ دے، کیا پتا اللہ تجھے اور دے دے۔ ارے وہ میرا سجاد جو جانوروں کے آنکھوں میں اپنے بچوں کے لیے تڑپ دیکھ کر برداشت نہیں کرتا۔ اے مومنین، کربلا میں ارے 10 محرم کو عشر عاشور اسی سجاد کے بابا پر شمر 10 ضربے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ مومنین۔ جب امام سجاد علیہ السلام نے دیکھا شمر نے ظلم کیا، ارے 10 محرم تک امام حسین پر رونا تھا آپ کو، اس کے بعد تا قیامت آپ کو سجاد کی مظلومیت ہے۔ اجرکم من اللہ۔ حضرت امام سجاد وہ ایسا مظلوم ہے کہ جب بھی کسی بازار سے جب قید ختم ہونے کے بعد جب بھی مدینہ کے بازار سے گزرتے تھے، اگر کوئی کسی حیوان کو قتل کرنے لگتا، ذبح کرنے لگتا، میرا مولا اس کے پاس چلے جاتے اور کہتے اے قصاب سن، کیا تو نے اس جانور کو پانی کیا تو نے اس جانور کو پانی پلایا ہے؟ ارے جب یہ سوال ہوتا نا مولا میں نے یہ پانی پلا دیا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ امام کا رخ ہو جاتا کربلا کی طرح اور کہتے ہائے میرا مظلوم بابا، 3 دن کا بھوکا پیاسا،
اور ایک دن ملحال نے کہا مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے، آپ خون نہ رویا کیجئے۔ میرے مولا نے کہا شہادت ہمارا ورثہ ہے لیکن ننگے سر سے کوفہ و شام کے بازاروں میں کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ اور میری 4 سالہ سکینہ زندان میں دم توڑ جائے، سجاد اسے دفنانے کے لیے مسلمانوں سے کفن مانگے، مسلمان کہ ہم کفن نہیں دیں گے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللهم صل على محمد